کر سکتا۔ صبح اٹھے، بیوی سے کہتا ہے میں جاتا ہوں مزدوری کرتا ہوں۔ یہ چلا گیا، مزدوروں میں بیٹھ گیا، لوگ آتے تھے، یہ کہتا تھا میں بھی مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے بابا جی تو کیا کرے گا، اتنی بڑی عمر ہے تیری، داڑھی تیری سفید ہے، ہم تو تجھے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی محنت مزدوری کون سا عیب ہے، آپ مجھے جو کام دو گے میں کر کے دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے نہیں یار ہمیں تو شرم آتی ہے، آپ کو ہمارے باپ کی عمر کو آپ کو لے کے کہاں جائیں۔ بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، دوپہر آ گئی، کوئی نہیں لے کے گیا۔ اس نے پھر آسمان پر دیکھا، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں مزدوری کرنے آیا تھا، میں مزدوری کرتا اگر مجھے کوئی لے جاتا، کوئی نہیں لے کر گیا، لیکن میرے رب تو اپنی مزدوری سے کبھی روکتا ہی نہیں ہے، میں تیری مزدوری کر لیتا ہوں۔ اٹھا مسجد چلا گیا، مسجد میں جا کر جھاڑو دیا، صفوں کو صاف کیا، اللہ کا ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، نفل پڑھے۔ جب شام ہوئی تو اٹھ کے گھر آ گیا، بیوی پوچھی کچھ لائے ہو؟ کہا مزدوری تسی مالک کی کر کے آئیں جس کی کل کی تھی۔ مجھے مانگتے ہوئے شرم آئی، وہ اتنا شاہوکار اتنا مالدار ذات ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آئی، اس نے دی نہیں، تو ہو سکتا ہے کل دے دے۔ وہ کہتی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو آپ فکر نہ کریں، 2 دن میں کیا بگڑ جائے گا۔ وہ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آ گیا، یہ پھر جا کے وہاں لوگوں میں بیٹھ گیا۔ صبح سے لے کر جب گھر سے نکلا، بیوی نے کپڑا دے دیا، ایک تھیلا دے دیا، اس میں چاول ڈال دینا، 3 دن کی مزدوری کرو گے، اس میں آٹا لے آنا، اس میں تھوڑی چینی لے آنا، اس میں چائے کی پتی لے آنا۔ اس نے شرم کے مارے وہ کپڑا تھیلی اپنی بغل میں رکھا، کہنے لگا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میں نے جو مزدوری کی ہے وہ تجھے تو پتہ ہے۔ میری بیوی کتنا آس لگا کے گھر بیٹھتی ہے، آج آٹا آ جائے گا، آج روٹی پکے گی، میں بھی کھاؤں گی، میرا شوہر کو کھلاؤں گی۔ چلا گیا، بیٹھا رہا، دوپہر کا وقت ہو گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اسے کوئی مزدوری پہ نہیں لے کر گیا۔ یہ پھر اللہ کے گھر میں چلا گیا، جا کے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھا، نماز پڑھتا رہا۔ جب شام ہوئی اس نے کہا اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا کہیں بیوی لڑی نہ پڑے، کیا بکواس ہے، جس کی مزدوری کر کے آئے وہ بڑا شاہوکار ہے، وہ بڑا دولت مند ہے، بےزتی کرے۔ اس نے بیچارے نے کیا کیا، اس تھیلے کے اندر کچھ پتھر ڈال لیے، کچھ مٹی ڈال لی اور اس کو بھر کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا۔ وہ دیکھے گی کچھ لایا ہوں، صبر کرے گی، پھر میں بیٹھ کے محبت سے سمجھاؤں گا کہ میں مزدوری تو کرتا رہا ہوں، رب کے گھر کی، اللہ کی مزدوری کرتا رہا ہوں، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں، میں رب کی نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ کے وقت گزار کے آیا ہوں، میں نے کسی اور کی مزدوری نہیں کی، میں نے تو اپنے رب کی مزدوری کی ہے۔ پھر سمجھا دوں گا، پیار سے بتا دوں گا۔ وہ کندھے پہ لادا، اینٹیں، پتھر، مٹی، ریت، جب گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے گوشت پکنے کی، چاولوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کہتا ہے گھر میں تو مٹھی آٹا بھی نہیں تھا، یہ چاول کی خوشبو، یہ گوشت کی خوشبو یہ کیسے آ رہی ہے؟ ہمت کر کے آگے بڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی کھولا اپنے شوہر کو دیکھا، کہتی میں تیرے صدقے جاؤں، میں تیرے قربان جاؤں، یہ تجھے کون سا مالک ملا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں تو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کا کوئی نوکر آیا تھا، اندر آ کے دیکھ، یہ آٹے کی بوریاں، یہ چاول کی بوریاں، یہ چینی کی بوریاں، وہ اس مالک جس کا تو مزدوری کرتا ہے اس نے کہا تھا، اس نے بھیجا ہے
جو 3 دن کی مزدوری کی ہے یہ تھوڑا سا بھیجا ہے، باقی اللہ نے مالک نے کہا میں بعد میں دوں گا۔ تو میں حیران ہوں، یہ کس مالک کی مزدوری تو کرتا ہے؟ اتنا تو ہم کئی مہینوں میں نہیں کما سکتے۔ یہ آٹے کی بوریاں، یہ چاول کی بوریاں، یہ چینی کی بوریاں، یہ کون مالک ہے؟ وہ رو پڑا، رو کے کہتا ہے اللہ کی بندی، میں روزانہ مزدوری پہ جاتا تھا، مزدوری کرنے کے لیے میں بیٹھتا تھا، وہ میری سفید داڑھی دیکھ کے مجھے مزدوری پہ نہیں لے کے جاتے تھے۔ میں کہتا تھا میں مزدوری کرنے آیا ہوں، وہ کہتے تھے بابا تو کیا کام کرے گا، تو ہمارے باپ کی عمر کا ہے، ہم تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں بار بار کہتا جب کوئی نہ لے کے جاتا تو دوپہر کو میں مسجد چلا جاتا، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، صفوں کو صاف کرتا تھا، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، میں شام تک اللہ کے گھر میں اللہ کی مزدوری کرتا تھا۔ بیگم کہتی ہے کمال ہے، یہ 3 دن کی اتنی مزدوری اور نوکر کہہ کے گیا ہے، مالک نے کہا ہے تھوڑا سا دے آؤ باقی بعد میں دیں گے۔ پتہ نہیں کیسا مالک ہے۔ میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی، یہ تو بیچارہ سارے دن کا مسجد میں کام کر کے تھکا ہوا تھا، اللہ اللہ کرتا، آرام بھی نہیں کیا تھا، اس کو آ گئی نیند، یہ سو گیا۔ لیکن وہ بیوی کہتی ہے جس نے اتنا بھیجا اور کہا کہ بعد میں تیرے شوہر کو دوں گا، اس مالک نے کہا تیرے شوہر کو وہ بعد میں اور دوں گا، پتہ نہیں یہ بوری میں کیا لایا ہے، پتہ نہیں بوری میں کیا بھر لایا، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی۔ جب شوہر سو گیا یہ اٹھی، اٹھ کے بوری کھولی، بوری میں سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، اس کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اپنے شوہر کو سونے نہیں دیا، کہا اٹھ جاگ، آنکھیں کھول، میری بات سن، تو جس کی مزدوری کرتا ہے یہ ایک ہی مالک بہت ہے، اس کے پاس مزدوری ہو نہ ہو تو کہنا اے مالک میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں، جب مزدوری کروانی ہو کروا لینا، میں تیرا در نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے رو کے کہا میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، میں تو رب کی مزدوری کرتا تھا۔ خدا کی قسم لکھا ہے یہ دونوں میاں بیوی ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق دیتا رہا، مزدوری نہیں کرنی پڑی۔ اللہ قوت رکھتا ہے، اللہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کے کن کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ کن کہنے والی ذات، اس کے قریب ہونا ہے، اس کا قرب پانا ہے، اس کی معرفت پانی ہے، طریقہ سب کو دیا ہوا ہے، اللہ کا ذکر۔